میں پہلے پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں بشار ہوں۔ اور پورے پاکستان میں 1,00,000 بچوں کو ہم وظائف دے چکے، جو آج ابھی آپ دیکھا کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، خود ان کی زبانی آپ نے ان کی کہانی سنی، اور میں نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ اس تعداد کو اگلے 1 سال میں 2,00,000 تک پہنچائیں۔ 2,00,000 وظیفے ہم مہیا کریں گے اپنے قوم کے نونہال بچوں اور بچوں کو، تاکہ وہ اس ملک کے اندر خوشحالی کا، ترقی کا ایک انقلاب برپا کریں۔ اسی طریقے سے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، اسی طریقے سے پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ ہے، اسی طریقے سے اس صوبے کے اندر ہم نے تمام ہائی اسکولز میں آئی ٹی لیب مہیا کی۔ اسی طریقے سے آج تک ہم تقریباً 4,00,000 لیپ ٹاپس ہائی اچیورز کو ہم مہیا کر چکے ہیں، اور اس میں بھی 4 صوبوں کے بچے اور بچیاں شامل ہیں۔ یہ وہ منصوبے ہیں، پروگرام ہیں، جس سے ہم انشاءاللہ اپنی مصیبتوں اور جہالت سے نکل آئیں گے۔ مگر ابھی میں نے کہا کہ کیا کیجیے کہ ماضی قریب میں ایک حکومت تھی جس کے وزیر اعلیٰ 40 کروڑ روپے کا ان کا سیکرٹ فنڈ تھا، اور آج تک نہیں پتا کہ اس سیکرٹ فنڈ سے وہ پیسہ کہاں گیا۔ اسی طریقے سے ماضی کی I am not going to go into any political point scoring. I am addressing to you, as I said, first as a Pakistani and a true servant of the province of Punjab. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی کی لوٹ مار اور ماضی کے جو کرپشن کے جو انبار لگے ہیں، اگر وہ آج نہ ہوتے تو آج یہاں پر ترقی اور خوشحالی کے مینار ہوتے، مگر ماضی کا حال دیکھ کر آج ہمیں کچھ سبق تو حاصل کرنا ہے اور اس سے سیکھنا بھی ہے، اور احتساب کا بھی جو ایک کڑا نظام اس کو بھی لاگو کرنا ہے۔ لیکن رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، آگے ہمیں ہمت اور بڑی محنت اور شبانہ روز محنت کر کے ہمیں اپنی منزل حاصل کرنی ہوگی۔ مہمانان گرامی، میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ سابق مشرقی پاکستان آج ہم اس کو مجبوراً بنگلہ دیش کہتے ہیں، اس لیے وہ ایک حقیقت ہے، اس کی جو ٹیکسٹائل کی، یہ سننے والی بات ہے، اس کی جو ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ پاکستان کی پوری ایکسپورٹ سے زیادہ ہے، اور بنگلہ دیش جس کو ماضی میں 70 میں ایک سوچ تھی دقیانوسی کہ جناب یہ بوجھ ہے، سیلاب آتے ہیں اور سمندری سیلاب آتے ہیں، وہ وسائل کو کھا جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آج بنگلہ دیش اس کی ٹوٹل ایکسپورٹس ٹیکسٹائل میں پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے۔ آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، آلموسٹ 100% وہاں پر لٹریسی ہے۔ آپ ہندوستان کے جو جنوبی جو علاقے ہیں وہاں کی تعلیمی معیار دیکھ لیں، آپ ترکی کو دیکھ لیں، اسلامی برادر ملک ہے، آپ ملیشیا کو دیکھیں، آپ جارڈن کو دیکھیں، ایجپٹ کو دیکھیں، تو کئی حوالوں سے ہم ہر وقت شرمندہ ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ماضی میں جھانکے ضرور سبق حاصل کرنے کے لیے، رونے دھونے کے لیے نہیں، کیونکہ یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل صرف اور صرف مسلسل محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے ہم پاکستان کو ضرور ہم انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل دیں گے۔ منہج القوم مجموعی محنت کے ذریعے، مجموعی سوچ کے ذریعے، اجتماعی اذہانوں کو بروکار لا کر، اور آج وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی لیڈرشپ میں آج سی پیک آج ایک حقیقت بن چکا۔ پنجاب میں، سندھ میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں
سی پیک کے تحت جو بجلی کے منصوبے ان کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے، اور یہ اندھیرے اگر اس طریقے سے ہم آگے بڑھتے رہیں تو یہ اندھیرے انشاءاللہ چھٹ جائیں گے اور پاکستان ہر طرف روشنی ہوگی۔ اور دوسری بات میں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں، بلا خوف تردید مگر انتہائی انکساری کے ساتھ، آجزی کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف کی لیڈرشپ میں آج ان 2.5 سالوں میں، اور یہ خود دمائی کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کے عظیم معماروں جو مستقبل کے معمار ہیں، ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ مستقبل کے درشندہ ستارے ہیں، ان کے والدین جنہوں نے اپنی محنت اور اپنی حلال کی کمائی سے کو پڑھایا لکھایا، ان کے وائس چانسلر اور یہ ٹیچرز جنہوں نے بچوں کو دن رات محنت کر کے پڑھایا، ان کو سکھایا، اور آج یہ پوری قوم کے سامنے ہماری عزت ہے، ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں اور ہماری سر کی یہ تاج ہیں، ان کو میں آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں اور بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں کہ ان 2.5 سالوں میں ہاں فنکشن لیول پر اس ملک میں کرپشن موجود ہے، اور بالکل ہے۔ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی، آپ امریکہ کو لے لیں، آپ برطانیہ کو لے لیں، آپ سوڈن کو لے لیں، وہاں پر بھی کرپشن کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن قانون کی گرفت وہاں پر اتنی مضبوط ہے کہ جو کرپشن کے شکنجے میں آتا ہے وہ پھر چھوٹ نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے کرپشن کو ہم نے یہ جو لون، جو قرضے معاف کروائے گئے اربوں روپے کے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی یا یہ بیوروکریٹس یا معاشرے کے اشرافیہ جو کہلاتی ہے، انہوں نے قرضے بھی معاف کروائے، اور ہر دنیا کی تمام نعمتیں آج بھی ان کی چوکٹ پر سلام کرتی ہیں، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، ہر چیز ہے۔ یہ ہے وہ ناسور جس نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2.5 سالوں میں ان بچوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اور آپ کا ہاتھ اور یہ ہماری گردن، ہمارا گریبان ان 2.5 سالوں میں فنکشن لیول پر جو کرپشن کا نوٹس لیتے ہیں، لیکن اگر میرے بزرگوں، بھائیوں، ٹیچرز، وائس چانسلرز اور میرے بچوں اور یہ بچوں کے جو انتہائی قابل احترام جو پیرنٹس بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں، میں خدا کی قسم آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر ان 2.5 سالوں میں اور پچھلے 5 سالوں میں جو بھی ہمارے گزرے، اگر ایک ڈھیر بھی کرپشن اگر میری ذات، ہماری ذات کے خلاف نکل آئے تو خدا کی قسم آپ کا ہاتھ ہوگا میرا گریبان۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ خود کمائی بھی نہیں ہے، میں نے اگر یہاں پر خرابیاں ہیں وہاں پر اچھی بات بھی کرنا اور بتانا یہ ضروری ہے، اس سے کہ امید کی کرن جو ہے اور مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی لاؤ جو ہے، اس کی شمع اور آگے بڑھتی ہے، اور ان مثالوں کو ہمیں آگے پیش کرنا چاہیے۔